شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اہل عرب یروشلم کو القدس یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو اسی جگہ سے آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ اہل یورپ اس شہر کو یروشلم، شہر مقدس، یروسلیمہ اور ہیگی اوپولس وغیرہ ناموں سے پکارتے ہیں۔ مؤخر الذکر دو نام اطالوی اور یونانی زبانوں کے ہیں۔ یروشلم ساری دنیا میں اپنی قدامت اور عظمت کے لحاظ سے بہت کم شہر یروشلم یا بیت المقدس کے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں سبھی کے نزدیک یہ شہر بے حد مقدس اور متبرک ہے۔ یہ عظیم شہر بے شمار انبیاء کا مہبط اور مسکن رہا اور کتنے ہی جلیل القدر نبیوں کے مزارات اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ اپنی 3300 سالہ تاریخ میں یہ شہر دنیا کے تمام عظیم الشان سلطنتوں کی یورشیں برداشت کرتا رہا۔ یہ کم و بیش 21 مشہور حملوں اور محاصروں کا ہدف بنا۔ دنیا کی کئی قوموں نے اسے مسخر کیا۔ عبرانی، یونانی، رومی اور دوسری قومیں صدیوں تک اس شہر میں اپنے اقتدار کا ڈانکا بجاتی رہی۔ 2500 سال تک اس مقدس اور قدیم شہر پر برابر تباہیاں نازل ہوتی رہی۔ ہر قوم اور ہر سلطنت نے اس پر حملے کیے اور کسی نے اس کی غارت گیری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ ظلم و جور کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو فاتحین نے اس شہر کے بدقسمت باشندوں پر استعمال نہ کیا ہو۔ لیکن 637 میں ایک عجیب قوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور اس پر فتح بھی پائی، مگر فاتحین جن میں اس قوم کا سربراہ اعلیٰ بھی تھا، اس میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح نسیم سحری گلشن میں داخل ہوتی ہیں۔ نہ کسی عمارت کی ایک اینٹ تک گری، نہ کسی انسانی رگ سے لہو کا ایک قطرہ تک بہا۔ اب تک جتنے بھی حملے ہوئے تھے ان سب میں بیت المقدس بری طرح تباہ ہوتا رہا، لیکن اس عجیب حملے نے باشندگان شہر کی قسمت بدل ڈالی۔ غلام ہونے کے بجائے وہ ہر قسم کی بندشوں اور پابندیوں سے آزاد ہو کر راحت و آرام کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئے۔ اس کے بعد مسلسل 460 برس تک یروشلم اسی قوم کے فرزندوں یعنی مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بنی امیہ کی خلافت کے زمانہ میں عیسائیوں کو بیت المقدس میں جو امن اور آرام میسر تھا، عیسائی مورخ آرچر نے اسے عیسائی زائرین کی زبان سے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ صرف بنی امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے رویہ کے متعلق فرانسیسی مورخ مچارڈ نے شکایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ مروان ثانی عیسائی اور مسلمان دونوں قوموں کے حق میں یکساں طور پر جابر تھا، اور جب اسے اور اس کے خاندان بنو امیہ کو دشمنوں بنو عباس نے مغلوب کر لیا تو عیسائی اور مسلمان دونوں خدا کا شکر بجا لائے۔ عباسی حکمرانوں میں سے تو اکثر کے زمانہ کو یورپی مورخین نے عیسائیوں کے حق میں خدا کی رحمت قرار دیا ہے۔ جب عباسی خلافت ضعیف ہو گئی تو مصر میں بنی فاطمہ نے طاقت پکڑی اور اپنی علیحدہ خلافت قائم کر کے بیت المقدس سمیت شام اور فلسطین کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی مورخین مصر کے فاطمی خلیفہ کے مظالم کے بے حد شاکی ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق اسی خلیفہ کے مظالم نے نہ صرف یونانی عیسائیوں بلکہ تمام یورپ کے عیسائیوں کو شام اور بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے برا نگہتہ کیا، مگر دراصل اس مغبوط الحواس خلیفہ کا تشدد کچھ عیسائیوں ہی سے مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلمان بھی اس کے رویے سے بیزار تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخری میں آل سلجوق نے یروشلم مصر کی فاطمی حکومت سے چھین لیا۔ سلطان تاج الدولہ ابن الپ ارسلان سلجوقی نے اپنی فوج کے ایک ترکمانی افسر ارطوق بن اکسب کو یروشلم کا حاکم مقرر کیا۔ ارطوق نے 1091 میں وفات پائی تو اس کے دو بیٹے سکمان اور الغازی اس کے جانشین ہوئے۔ صلیبی جب ارض شام میں داخل ہوئے تو اس وقت یروشلم پر یہی ترکمانی بائی قابض تھے۔ انطاکیہ اور مارس الامان کو برباد کرنے کے بعد صلیبیوں نے ارکا کا محاصرہ کیا تو مصر کے فاطمی حکومت نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے محصور مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے ایک طاقتور فوج یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دی۔ ترکمانوں نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے لیکن مصریوں نے انہیں مغلوب کر لیا اور یروشلم پر قابض ہو گئے۔ سکمان یہاں سے کیفا کو چلا گیا اور الغازی نے عراق کا راستہ لیا۔ ترکمان بالعموم جاہل لوگ تھے۔ ان کے عہد حکومت میں عیسائی زائرین کبھی کبھار ان کے اکڑ پن اور بدسلوکی کا شکار ہو جاتے تھے۔ ان کی بدسلوکی کی مبالغہ امیز دستانیں جب یورپ میں پہنچتی تھی تو اہل یورپ کے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن وہ یہ بھول جاتے تھے کہ عام مسلمان بھی ترکمانوں کے اس اکڑ پن اور درشت سلوک سے محفوظ نہیں تھے۔
در حقیقت اس طوائف الملوکی اور خانہ جنگی کے پرآشوب زمانے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کو یکساں تکلیفیں پہنچتی تھی۔ نوح فلسطین میں نظم و نسق تباہ ہو چکا تھا اور قزاقوں اور لٹیروں کے بن آئی تھی۔ وہ نہ صرف عیسائی زائرین کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے بلکہ مسلمان قافلوں پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے تھے۔ البتہ سلجوکیوں اور رومیوں کی لڑائی میں اگر کبھی عیسائیوں کو نقصان پہنچا تو وہ ان کا اپنا ہی قصور تھا، کیونکہ وہ رومی عیسائیوں کی حمایت میں خواہ مخواہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ سلجوکیوں اور رومیوں کے درمیان کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی۔ یورپ میں ان سارے حالات کو عیسائیوں پر مسلمانوں کے ہولناک اور لرزرخیز مسالم سے موسوم کیا گیا اور صلیبی جنگ کے لیے میدان ہموار کیا گیا۔ صلیبیوں کی یلغار جب یروشلم کی دیواروں کے نیچے پہنچی تو اس وقت مصر کے فاطمی خلیفہ ابو القاسم احمد کا علم اقتدار لہرا رہا تھا۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو بغداد کے عباسی حکمران اور حباسی حکمران کو اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ آل سلجوق کا تو فاطمی حکمران نام سننا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس میں اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ یروشلم کے مسلمانوں کی کوئی عملی مدد کر سکتا۔ مختصر یہ کہ یروشلم کی دفاع کی ذمہ داری تنہا افتخار الدولہ کی کندھوں پر آ پڑی، جو خلافت مصر کی طرف سے اس شہر کا حاکم تھا۔ صلیبیوں نے 6 جون 1099 کو بڑے جوش و خروش سے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے 50,000 جنگجوؤں کے سامنے یروشلم کا دفاع کرنے والے مسلمان فوج کی تعداد صرف 1,000 تھی۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ وہ یروشلم کے قلیل محافظ فوج کو 2-3 دن کے اندر مغلوب کر لیں گے، لیکن ان کی یہ توقع نقش برآب ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے حیرت انگیز بہادری سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کا منہ پیر کر رکھ دیا، لیکن یروشلم کے عیسائی باشندے مسلمانوں کے لیے مارے آستین ثابت ہوئے۔ وہ مسلمانوں کی دفاعی انتظامات کی ذرا ذرا خبر صلیبیوں کو چوری چھپے پہنچا دیتے تھے، جس سے ان کی جوش اور ہمت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صلیبیوں نے محاصرے کے دوران میں بہت سے منجنقے تیار کر لیے اور ان کے ذریعے یروشلم کی شہر پناہ پر بے پناہ سنگ باری کی، لیکن اپنے تمام جتنوں کے باوجود وہ 40 دن تک شہر فتح نہ کر سکے۔ 15 جولائی 1096 کو صلیبیوں نے اپنی تمام قوتیں مجتمع کر کے شہر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا۔ مسلمانوں نے سروں سے کفن باندھ کر اس مہیب یلغار کو روکا اور 12 گھنٹے کی خونریز لڑائی میں صلیبیوں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ عین اس وقت جب صلیبی ہمت ہار بیٹھے تھے، ان کے پادریوں نے اپنے پرانے حربے سے کام لیا اور جبل زیتون کی طرف اشارہ کر کے چلائے کہ وہ دیکھو سینٹ جارج تمہاری مدد کے لیے آیا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں کا بہت بڑا ولی گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں نے جبل زیتون کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہیں اس کی چوٹی پر ایک سوار دکھائی دیا جو اپنے سپر کو ہلا ہلا کر صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آسمانی سوار کے نمودار ہوتے ہی صلیبیوں میں زبردست جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے ایک خوفناک حملے میں مسلمانوں کے تمام دفاعی انتظامات درہم برہم کر دیے اور شہر میں گھس گئے۔ یہ گھڑی مسلمانوں پر قیامت سے کم نہ تھی۔ صلیب کے ان نام لیواؤں نے شہر میں داخل ہو کر ایسی بدہمیت اور بربریت کا ثبوت دیا کہ شرافت و انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ان قصابوں کے ہاتھوں 70,000 انسان بے دردی سے ذبح ہو گئے۔ نہ کوئی مسلمان بچا، نہ یہودی، نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتوں اور بچوں کو۔ اس مہیب ہنگامے میں گریہ زاری اور موت کی چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ ریمنڈ وجیل اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسجد اقصی کے صحن میں خون گھٹنوں بلکہ گھوڑوں کے باغوں تک پہنچتا تھا۔ البرٹ ڈی ایکس کا بیان ہے کہ یروشلم کے تمام محلوں، عبادت گاہوں اور کوچوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے تھے، حتیٰ کہ ویران اور تنہا جگہوں میں بھی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی۔ قتل و غارت اور لوٹ مار کر یہ ہنگامہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں اس غارت گیروں نے شہر کا ہر ایک چیز لوٹ لی۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں آرائش کا اس قدر سامان تھا کہ اس سے 6 بڑے چکڑے بھرے جا سکتے تھے۔ اس میں سونے کے 20 اور چاندی کے 120 شمعدان اور بے شمار قیمتی اشیاء شامل تھے۔ ٹینکر ڈانس سامان کو 2 دن تک لوٹنے میں مصروف رہا۔ اسی طرح مقتول مسلمانوں کے راستہ پہ راستہ مکانوں میں جو صلیبی پہلے داخل ہوا، اس نے اس پر قبضہ جما لیا۔ جب صلیبی یروشلم کے بدقسمت باشندوں کے خون سے اپنی آتش غضب فرج کر چکے تو انہیں یروشلم پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کی فکر ہوئی۔ 22 جولائی 1099 کو انہوں نے ایک اجلاس عام میں گارڈ فریڈے کو شہر مقدس کا بادشاہ منتخب کیا اور پادری ارلف کو اپنا بڑا مذہبی پیشوا مقرر کیا۔ گارڈ فرے بڑا متعصب صلیبی تھا
اس نے اپنے لیے کنیستہ القیامہ کے محافظ کا لقب اختیار کیا اور یروشلم کو مرکزی صلیبی ریاست قرار دیا۔ ایڈیسیا اور انطاکیہ کے بعد یہ تیسری ریاست تھی جو صلیبیوں نے سرزمین مشرق میں قائم کی۔ یروشلم کے سقوط اور وہاں کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر تمام عالم اسلام میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی۔ یروشلم کے ایک عالم قاضی ابو سعید اور کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے دربار میں صلیبیوں کے ہولناک مظالم بیان کیے تو ہر طرف سے نالہ شیون کے آوازیں آنے لگی۔ اسی طرح دمشق کے قاضی نے بغداد پہنچ کر خلیفہ کے سامنے اپنی داڑھی نوچتے ہوئے مسلمانوں کی مظلومی کی دردناک داستان سنائی تو خلیفہ اور اس کے سب درباری راز و قطار رونے لگے۔ مسلمان شاعران نے دردناک مریثی لکھے۔ اس زمانے میں سلجاقہ اعظام کے جانشین سلطان برقیہ روک اور سلطان محمد باہمی جنگ میں مشغول تھے۔ عباسی خلیفہ نے ان کو خدا اور رسول کے واسطے دے کر متحد ہو جانے کو لکھا، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مصر کے فاطمی خلافت کو یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کا صدمہ تو بہت ہوا، لیکن آنسو بہانے اور دعائیں مانگنے کے سوا اس سے کچھ بن نہ پڑا۔ غرض مسلمانوں کے ضعف اور افتراق کے بدولت صلیبیوں کو ارض شام اور فلسطین میں قدم جمانے کا خوب موقع مل گیا۔